الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ مضمون چل رہا ہے کہ فرعون کے دربار میں فرعون کا یا تو رشتہ دار یا خاندان والا یا حکومت والا کوئی ایک نیک آدمی تھا اس دربار میں جس نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو حق بات سمجھائی اور بلا کسی رو رعایت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اور اللہ کی بات توحید کی بات سمجھائی. لیکن جیسے بتلایا گیا تھا کہ فرعون کو اپنے مال و دولت پر بھی ناز تھا، اپنے انتظام پر بھی ناز تھا، اپنے علم پر بھی ناز تھا. اس نے اس نیک مومن کی بات کو مانتا کیا بلکہ بے دہانی کے ساتھ سنا اور یہ کہا اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے کہ اس طرح سے معاملہ کیا کہ اس مرد مومن کی بات کو سننے کے قابل بھی نہ سمجھا. یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اگر مومن کوئی سمجھانے والی بات کہے تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ یہ بات اپنی نہیں کر رہا بلکہ کائنات کے بنانے والے اللہ کی کر رہا ہے، پیغمبر کی کر رہا ہے. مومن اگر اللہ کی بات کرے تو اس کو کان لگا کر غور سے سننا چاہیے، ورنہ فرعون نے بھی یہاں آیت میں آ رہا ہے کہ بے دہانی کے ساتھ ان کی نصیحتوں کو سنا اور اپنے وزیر حامان سے یہ کہا کہ حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ، چونے اور اینٹوں کی تعمیر کراؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا تو صحیح کہ یہ موسیٰ کی جس خدا کی باتیں کر رہا ہے وہ کہاں رہتا ہے. اور کہنے لگا فرعون کہ میں تو موسیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہوں، العیاذ باللہ. اور جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے.
دراصل فرعون اپنے درباریوں پر اپنی دھاک جمانا چاہتا تھا۔ یہ بات تو قرآن کی آیات سے صراحت کے ساتھ نہیں ملتی کہ آیا حامان جو فرعون کا وزیر نائب تھا، کیا اس نے وہ تعمیر کرائی یا نہیں کرائی؟ یہ بات قرآن کی آیات سے تو ثابت نہیں ہے۔ البتہ حضرات مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ حامان نے ایک مینارہ کی طرح ایک لمبی عمارت بنائی تھی، فرعون نے اس پر چڑھ کر ایک مرتبہ چڑھا اور اس پر چڑھ کر اس نے آسمان کی طرف ایک تیر چلایا۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ وہ لال اور سرخ ہو کر واپس آیا، تو فرعون یہ کہنے لگا کہ آج تو میں نے موسیٰ کے رب کو العیاذ باللہ قتل کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ آیت ایک اتری کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، کہ فرعون جس طرح کی بات مضحکہ خیز کر رہا ہے، اللہ غلط بات کرنے والوں کی عقلوں کو ختم کر دیتے ہیں کہ بتاؤ کیا اللہ کو بھی نعوذ باللہ کوئی تیروں اور تلواروں سے مار سکتا ہے؟ لیکن ہاں، جس کی دماغ خراب ہو جائے اور عقل جس کا ساتھ نہ دے، ہوش و حواس جس کے ٹھکانے نہ رہیں، وہی ایسی مضحکہ خیز اور ایسی بات کر سکتا ہے جس پر ہنسی آئے۔ لہذا فرعون کی اللہ نے عقل کو معاف کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے آج موسیٰ کے رب کا العیاذ باللہ خاتمہ کر دیا۔ بہرحال پھر اخیر کی آج کی آیات میں اسی مرد مومن کی چند باتوں کا اللہ نے پھر ذکر فرمایا اور کہا کہ لوگو میری بات مان لو کہ دیکھو دنیا کی یہ زندگی چاہے بھلی گزرے یا بری، بہرحال گزر جائے گی، اور آخرت کی زندگی جس کا کبھی کوئی خاتمہ نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، دیکھو وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور ایک مرد مومن کو اس کے بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور ایک عقل مند کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، آج نہیں تو چند سال کے بعد گزر جائے گی، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہے، اگر وہاں کے رہنے کی کوشش کی جائے اور وہاں کے عیش و آرام کو بنانے کی فکر کی جائے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ فِيهَا، تو اللہ وہاں عیش و آرام کے باغات میں داخل کرے گا، اور وہاں عیش و عشرت کے ساتھ اللہ بے انتہا روزی عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ آج کی آیات میں اس مرد مومن کی بھی بات کا ذکر ہے، اور فرعون نے اپنے وزیر حامان سے جو یہ بات کہی تھی، اس مومن کی بات کو نیچا دکھلانے کے لیے کہ میرے لیے عمارت بنا، میں چڑھ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ کس خدا کی بات کر رہا ہے، اور موسیٰ تو جھوٹے ہیں، اس بات کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ان آیات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی بات جب کی جائے تو اس کو سرسری انداز سے نہ سنا جائے، یا بے توجہی کے ساتھ اس پر کوئی جملہ پاس نہ کیا جائے۔ اسی طرح حق بات کہنے کے لیے آدمی کو اپنے اوپر مرعوبیت کا شکار نہ ہو۔ حق بات اگر ظالم کے سامنے بھی کہنی پڑے تو اچھے انداز میں صراحت کے ساتھ جو حق بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے، جس طرح اس مرد مومن نے اللہ کی بات کو بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اور فرعون کے درباریوں میں کہا۔ یہ ان آیات کا سبق ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ اور فرعون نے اپنے وزیر یعنی حامان سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ یہ بات فرعون نے طنز کے طور پر کہی تھی، کیونکہ اس کے دعویٰ یہ تھا کہ میں خود خدا ہوں، اور اس نے حضرت موسیٰ کو جھوٹا مانا اور اپنے درباریوں میں ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہنے لگا کہ میں آسمانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے لیے عمارت بنا دو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ میں تو، فرعون کا جملہ نقل کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ فرعون نے یہ کہا اپنے درباریوں سے کہ یقین رکھو میں تو اسے یعنی موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اسی طرح فرعون کی بدکرداری اس کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے والے گناہ کرتے کرتے گناہ اگر نگاہ میں اچھا لگنے لگے تو یہ اور برائی کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح فرعون کی بدکرداری فرعون کی نظر میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور اسے راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہ تھی جو بربادی میں نہ گئی ہو۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد۔ اللہ پھر اس مرد مؤمن کی بات کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لے آیا تھا یعنی فرعون کی قوم میں سے، اس نے کہا اے میری قوم میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ اس مرد مؤمن نے کہا کہ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ من عمل سیئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ مؤمن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ۔